أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے تذکیر کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل یا الاسراء کے 9ویں رکوع کی 5 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہے، ایام تشریق ہیں، جو اس وقت صورتحال پورے دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی اسلام کے تئیں ہو رہی ہے کہ جو ہے اسلام اور مسلمان مظلوم ہیں، ہر طریقے سے ستائے جا رہے ہیں، ہر طریقے کے چیلنجز ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں بالکل وہی حالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مکی دور میں تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے نبوت کے 12ویں سال نازل ہوئی تھی، اسراء اور معراج کے موقع کے بعد میں۔ تو اس میں اس قسم کی ہدایات آپ کو دی گئی تھی جو اس قسم کے ماحول کے لیے جو بہترین تھی، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کی تربیت کی اور وہاں یہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے سے ہم نے جو ہے ان آیات کو منتخب کیا۔ پہلے ذرا ہم ان آیات کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ یہ جو 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، فرمایا جا رہا ہے، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کرے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ایک اور ترجمہ جو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس میں تھوڑی بات اور واضح ہو جائے گی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ تقریباً ایک جیسا ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ میں۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کرو، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حضوری کا موقع ہوتا ہے۔ اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک زائد حکم ہے۔ توقع ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے جا پسندیدہ طریقے سے لے جا، اور جہاں سے نکال پسندیدہ طریقے سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو مددگار بنا۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ باطل کو تو نابود ہونے ہی والا تھا، اور ہم نے یہ جو قرآن نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے،
اور اس سے ظالموں کے نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے اور کیسے موقع پہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبوت کے 12ویں سال ظلم اور زیادتی اور مسلمانوں کے خلاف ہر طریقے کے یعنی تشدد عام تھا، اور ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت حبشہ پہ مجبور تھی اور ہجرت حبشہ کر گئی تھی، اور بقیہ لوگ بھی تھوڑے بہت مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے، اور جو مکہ اس کے اطراف میں لوگ تھے وہ انتہائی کسب و کرسی اور مظلومی کے عالم میں تھے، اور اب ہجرت ہونے والی ہے اگلے سال 1 سال کے اندر میں۔ تو ایسے میں یہ صورت جو نازل کی گئی ہے وہ اپنے میں ایک مکمل صورت ہے، یعنی ہر طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ صورت ہے جس میں کہ قرآن کی بیشتر تعلیمات مکی سے لے کے مدنی دور تک کی اپنے یعنی اختصار کے ساتھ میں آ گئی ہیں۔ چنانچہ مکے کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ایسے ماحول ہوں گے لوگ مخاطب ہوں گے کہ تمہیں جو ہے دوسری قوموں سے جو ماضی میں گزر چکی ہیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دعوت کے نہ قبول کرنے اس کی مخالفت کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے حق یعنی اسلام کے حق ہونے کی دعوت کے دلائل توحید، نماز اور نبوت، یہ جو 3 اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اس کے دلیلیں دی گئی ہیں، اور وہ تمام جو بنیادی حقیقتوں کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، جو ہوتے رہتے ہیں آج بھی ہوتے ہیں، ان کے ازالے کی بات کی گئی ہے۔ پھر اسی میں مدینہ منورہ میں جو ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جا کر کے، اس کی بنیادی اصول کیا ہوں گے، جو ہے کہ ایک منشور ایک کانسٹیٹیوشن آئین بتایا گیا تھا، اور اس آئین کی جو بنیاد ہے وہ بڑی اہم ہے، توحید یعنی شرک کا ابطال، اور توحید اس کی بنیاد ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اسلام کی پوری بنیاد جو ہے وہ توحید پہ قائم ہے، اور شرک کی مکمل مذمت۔ چنانچہ آیات نمبر 22 سے 37 تک، 22 سے 32 33 تک تقریباً 14 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے سوا کے ساتھ کسی کو معبود نہ گھڑ لے ورنہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے۔ اور سارے احکامات دینے کے بعد سے پھر کہا جا رہا ہے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ آغاز بھی اختتام بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، توحید سے اس کا آغاز کیا گیا ان 14 نکات کا، اور اس سے اختتام بھی توحید پہ کیا گیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بس تم ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جھونک دیا جاؤ گے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کو توجہ یہ ہے کہ اس مخالفت کے ماحول میں بھی تمہیں اپنے حق پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، کسی طرح کی مداہنت اختیار نہیں کی گئی ہے، نہیں کرنی ہے، اور کسی طرح کا باطل سے سمجھوتا نہیں۔ اور یہ تلقین کیا گیا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ بار بار جیسے ہم کہا کرتے تھے ناٹ ٹو بی پرووکیٹڈ، شیطان کا سب سے بڑا حربہ پرووکیشن ہوتا ہے، آپ کو مشتعل کر دے۔ آج کل UCC بھی وہ پرووکیشن کے لیے ہے، آپ کو پرووک کر کے سڑکوں پہ لا دیا جائے اور پھر وہ اپنا کام کریں۔ تو یہ کہا گیا کہ پرووکیشن میں بالکل نہ آئیں، اور اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور دعوت کا کام کریں، عملی بھی اور قولی بھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت کے مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھے، ان کی عملی اسلام کے بارے میں کیا کہنا۔ اس کے بعد سے اصلاح نفس کے لیے کہ اب ہوئی طاقت آئے گی کیسے، وہ نسخہ بتایا گیا ہے جو نماز کا ہے۔ اس کی تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، اور بھی آپ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو کہا جا رہا ہے اس کے بعد میں کہ مسلمانوں کو ان صفات سے آراستہ ہونا چاہیے، تب وہ بنیاد فراہم ہوگی، یا اس کے اندر وہ صبر و ثبات پیدا ہوگا جو ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے ان آیات کے ذریعے سے جس میں کہ پنج وقتہ نماز کے اوقات اس کی پابندی کے تعلق سے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے۔
اس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ واحد کا صیغہ ہے۔ مفسرین کی شریعت یہی کہتی ہے، اس سے مخاطب اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بعد سے تمام مسلمان ہیں، لیکن کچھ مفسرین ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ہیں پوری آیت کے، جس میں اقامت صلاۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور تہجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اور رات کے اندھیرے تک۔ دلوک الشمس، ایک ترجمہ اس کا یہ معنی یہ لیے گئے ہے، یہ بھی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ زوال آفتاب، مڈ ڈے جسے ہم کہتے ہیں، ہم زوال سب سمجھتے ہیں آج کل تقریباً 12:20 12:25 پہ ہوتا ہے، اور غسق اللیل سے مراد لوگوں نے لیا ہے یہ کہ رات کے اندھیرے تک، جیسے کہ آج کل تقریباً 8:47 یا 49 پہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی نے مطلب یہ لیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے، اس میں بھی صحابہ کرام شامل ہیں، یہ مطلب لیا ہے کہ دلوک الشمس سے مراد جو ہے مغرب کا وقت ہے، مغرب آنے تک، اور غسق اللیل سے مراد لیا ہے نصف شب، دونوں۔ لیکن مفسرین کی اکثریت جو ہے وہ اسی کے حق میں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ زوال آفتاب ہے۔ اور غسق اللیل سے مطلب یہ لیا جائے، پہلے مطلب اس کا مطلب ہے تاریکی چھا جانے سے تک، تو وہ مطلب یہ ہوگا کہ اول عشاء کا وقت، اور یہ مطلب لیا جائے اس سے جو ہے نصف مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ عشاء کا دوسرا جو آخری سرا اس کا، یہ دونوں مطلب ہوں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نماز کا قائم کرو۔ ابھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ نماز کو قائم کرنے کو کیوں کہا گیا، سلو کیوں نہیں کہا گیا۔ اس کے معنی بھی ہوتے ہیں نماز پڑھو، اور کہا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے۔ لیکن اقیم الصلاۃ کہا گیا، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، یہاں پہ کہا گیا وہاں پہ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، یعنی فجر میں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اب لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا ہے کہ فجر نماز میں آدمی قرآن ہی پڑھتا ہے، اسی لیے علماء نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک تو مطلب فجر کا مطلب کیا ہے، جسے کہتے ہیں پاؤ پھٹنا، جب سفیدی صبح جو شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کہیں کہیں تسبیح کا ذکر آتا ہے، کہیں حمد کا، کہیں ذکر کا، قیام کا، رکوع کا، سجود کا، تمام ناموں سے نماز کو یاد کیا گیا، قرآن کا پڑھنا۔ انہی اجزاء سے مل کے نماز بنتی ہے، نماز میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ نماز کی وہ ترکیب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہاں پہ۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، فجر کے قرآن، اور یہی وجہ ہے کہ فجر کے وقت میں قرآن جو ہے وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، بڑا پڑھا جاتا ہے۔ نبی کرام کی سنت رہی ہے، صحابہ نے عمل کیا، اور اسی پہ ہمارے ائمہ نے اس کو جاری کیا کہ فجر میں نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن جو ہوتا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مشہود ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے حضوری کا وقت ہوتا ہے، وہ فجر کا قرآن جو ہے وہ حضوری کا وقت ہوتا ہے، یہ حضوری کا موقع ہوتا ہے، یہ ترجمہ کیا تھا میں نے اس کے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فجر کے وقت جو ہے یہ آدمی جو ہوتا ہے بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، وہ نماز نہیں کہ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ 5 منٹ پہلے فجر کی نماز سے اٹھے، جلدی برش بھی نہیں کیا، مسواک بھی نہیں کیا، مسجد میں پہنچے، کھٹاکھٹ نماز پڑھی، شامل ہوئے اور چلے آئے۔ اہتمام ہے نماز کا فجر کے وقت میں تاکہ وہ حضوری محسوس ہو، اور یہ کرنے پہ ہوگا اگر ایسا کریں گے کہ فجر کے وقت پہلے اٹھے آدمی اور اہتمام سے جائے اور قرآن کو سنے اور پڑھے اور سنے، جو لطف آتا ہے اور جو حضوری قلب ہوتی ہے اور جو اس سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اسی لیے آگے جو کہا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے کہا گیا، میں اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو کروں گا ابھی۔ پھر یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو 5 اوقات کے نماز قرآن میں
جو بیان کیے گئے اسی سے یہ لوگوں نے استنباط کیا ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے جس میں کہ صحابہ کرام میں بھی اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اس میں مراد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں، اور یہ نماز کا حکم جو دیا گیا ہے وہ عشاء یعنی مغرب سے لے کر کے فجر تک چیزیں آ گئیں، اور وقع اور فرمایا جا رہا ہے حالانکہ سب کے لیے ہے، اور وَمِنَ اللَّيْلِ، اور یہ کہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اور کچھ قرآن کی دوسری آیتیں جو ہیں اس سے استنباط کیا گیا ہے کہ فجر باقی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کا اشارہ اور آیتوں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، اور یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گزرنے پر، اس میں عشاء کی آ گئی۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر، اور آفتاب غروب سے پہلے یعنی عصر، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیا کرو یعنی عشاء، اور دن کے دونوں سروں پر یعنی فجر ظہر اور عصر، اور بھی آیتیں ہیں اس میں اندر میں۔ اس سے لوگوں نے کہا ہے اس سے جو ہے نماز کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن عباس راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل اسلام نے خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ نماز پڑھائی۔ ایک روز آپ نے نماز پڑھائی تو ظہر کا وقت اس وقت پڑھایا جب کہ سورج پس اب ڈھلنے والا تھا، جسے ہم کہتے ہیں زوال۔ دوسری نماز آپ نے اس وقت پڑھائی یعنی عصر کی جب سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا، ایک سایہ برابر 45 ڈگریز ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب تم روزہ افطار کرتے ہو۔ عشاء کی آپ نے نماز اس وقت پڑھائی جب رات تاریک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ تم پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی روزے کے دنوں میں، یعنی وہی جو ہمارے وہاں ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے۔ پھر دوسرے روز آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی اس وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائز کے برابر ہو گیا تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ دگنا ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز اس وقت آپ نے پڑھائی جب کہ تم روزہ افطار کرتے ہو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ رات تہائی گزر چکی تھی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سفید یہ صبح جو ہے دم نمودار ہو گئی تھی، یعنی بالکل صبح جس سے آج کے ہمارے حنفی مسلک میں لیٹ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے پیچھے مڑ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں انبیاء کرام کے نماز پڑھنے کے اوقات، اور ہماری نماز تمہاری نماز انہی دونوں کے اوقات درمیان میں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اول دن آپ نے پہلے روز آپ نے نمازوں کے اول اوقات میں نماز پڑھائی، اور دوسرے روز آپ نے نماز کے جو آخری اوقات اس میں نماز پڑھائی، اسی میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے یہ نماز کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد پڑھو یعنی رات میں تہجد کا اہتمام کرو۔ تہجد کہتے ہیں تھوڑی دیر سو کر کے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کو، وہ تہجد کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ کام کرتا رہے اس کے بعد سوچے کہ اب چلو 12 بج گیا ہے نماز پڑھ لو، تھوڑی دیر سونے کے بعد سے اٹھ کر کے نماز پڑھو، تقریباً 1 بجے 2 بجے تقریباً وقت ہوگا۔ شروع کا سونا جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سائنس آف سلیپ، سائنس کا ایک موضوع اس میں کہ سونے اور برین کے بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے۔ ان کے تحقیق کے مطابق اول وقت کا سونا فرسٹ جو ہاف نائٹ کا ہوتا ہے، یعنی آج کے رات دیر ہوتی ہے، آج کل گرمی کا دن ہے، میں بھی 9:30 to 10 سے لے کر کے، اور جاڑے کے دنوں میں 9 سے 12، 9 سے 1 رات کے، اور گرمی کے دنوں میں 10 سے 2 بجے۔ یہ جو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کا سونا ہے، 4 گھنٹے کا سمجھ لیے اگر تو منیمم، اس کے بارے میں کہتے ہیں اس وقت کا سونا جب پہلی نیند کہتے ہیں اور اوقات میں دگنے سونے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہی نبی کی وہ سنت ہے۔ عشاء کے بعد فوراً سو جایا جائے، اور اس کے بعد سے پھر رات اٹھ کے نماز پڑھی جائے، اور وہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے کی جو نیند ہوگی وہ کفایت کرے گی، اور اوقات میں 6 7 گھنٹے کی نیند کے برابر میں۔
یہ ہے تہجد. تو کہا جا رہا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرو. ایسا یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ بعید نہیں یا توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی آج دشمنان جو ہیں، جو تمہارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، وہ تم محمود خلائق ہو جاؤ اس کے بعد میں. جیسا کہ سورہ علم نشرح صدرک میں کہا گیا اور سورہ والضحیٰ میں کہا گیا ہے وہاں پہ. دوسرے یہ کہ جو ہے دنیا میں تمہارے تعریف گونج اٹھے گی، تمہارا آوازہ بلند ہوگا، اور آخرت میں بھی تم لوگوں کے محمود خلائق ہو. یعنی دنیا میں بھی جو آج صورتحال ہو رہی ہے کہ ہر طریقے کی پریشانیاں، ہر طریقے کے سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بدل جائے گا. وہ اور اسی سے مراد لوگوں نے لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں جو شفاعت کا مقام پہ آپ کھڑے ہوں گے، وہ بھی گویا اسی کا پارٹ ہے، وہ اسی کا حصہ ہے وہ کہ مقام محمودہ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اوقات اقامت صلاۃ کے بارے میں بات کی گئی اور نماز تہجد کے بارے میں کہا گیا. یہاں پہ جیسا کہ ہم نے بتایا شروع میں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ النفل نماز جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور بقیہ نماز 5 وقت فرض جو ہے دوسروں کے لیے ہے، اور نبی کے لیے فرض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ کہاں سے کہتے ہیں مجھے نہیں کہیں دیکھتے ہوئے ملا. لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے، اور کئی مفسروں سے بڑے بڑے شامل ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد کی نماز نفل ہی تھی. قرآن یہی کہہ رہا ہے، نافلۃ لک، تمہارے لیے زائد ہے یہ جو چھٹی نماز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات تہجد کا اہتمام کیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ فرض ہو، لیکن تھی وہ آپ کے لیے نفل ہی. تو جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا اقم الصلاۃ ومن اللیل فتہجد بہ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر مقام محمود پہ فائز کرے. مقام محمود جو ہے کہ آدمی ستائش کرے، نبی کا مقام کے لیے تو خاص ہے وہ. اب جب آپ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نمازوں کو تہجد پڑھو، تب اس مقام پہ تم پہنچو گے، تب اس قوت کو تم حاصل کرو گے، تمہارا اللہ سے تعلق جو مضبوط ہوگا. ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا تمہارا کیا ہے؟ ہمیں تو بدرجہ اولا یہ کام کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے. اس پہ گفتگو تھوڑی دیر میں بھی ہوتی ہے جب نماز کے قائم کرنے والے بنے. قیام کرنے کا مطلب کیا ہے، اس پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے. اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کرو کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، تو جہاں بھی مجھے لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، حق کے ساتھ نکال. یہ دعا کی جا رہی ہے آپ کے حجت کرنے سے پہلے، سکھائے دے گی پہلے. کسی بھی صورتحال میں ہمارا صداقت کا دامن نہیں چھوڑنا ہمیں چاہیے. آج کل بہت سن رہے ہوں گے کہ پورے دنیا میں طرح طرح کے مائیگریشن ہو رہے ہیں. میں ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں خاص جان بوجھ کر کے، کیونکہ ہجرت تو یہاں ہے. کسی بھی حال میں صداقت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دین کے لیے، حق کے لیے ہونا چاہیے. وہ کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے مختلف مسلم ممالک سے مسلمان مائیگریٹ کر کے ویسٹرن کنٹریز میں گئے. امریکہ میں گئے کم، لیکن یورپین ممالک میں زیادہ گئے، امریکہ میں بھی گئے. اس میں سے 90% مرتد ہو چکی ہے. وہ لوگ اسلام کے لیے مائیگریٹ کیے تھے، حق کے لیے مائیگریٹ کیے تھے. بعد میں سلسلہ کم ہونا شروع ہو گیا. اس کے لیے نہیں تھا، وہ تو بیٹر پراسپیکٹس کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ اور 2 بڑے بڑے لوگوں کا نام جانتے ہی آپ، جو ایک پریسیڈنٹ ہوئے اور ایک پرائم منسٹر ہوئے، کہ وہ لوگ دوسرے مذہب پہ چلے گئے، مرتد ہو گئے تھے وہ. تو کہا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ نکال اور حق لے جا، حق کے ساتھ نکال. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پہلے جانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ سمجھ بات نہیں آتی. کہا جا رہا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، جہاں بھی تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. حالانکہ آدمی جب نکلے گا تو پہنچے گا. دیکھیے مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جائے پناہ جہاں تمہیں جانا وہ تو ہم نے پہلے طے کر دیا ہے، تم وہاں جانا ہے. ایک مفسر بڑی بات کی اچھی لگی، وہ تو پہلے ہی سب نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے.
تم یہ دعا کرو مجھے سچائی کے ساتھ لے جا اور وہاں پہنچ، اور جہاں سے نکال حق کے ساتھ نکال۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کرنے والے جایا کرتے تھے تو ہنگامہ کوئی نہیں، خود مکے والوں کو جو ان کے دشمنان تھے افسوس کا اظہار کر رہے تھے وہ کہ تم لوگ جا رہے ہو، واقعی کیا کرے، تمہیں اسلام پہ عمل کرنے نہیں دے رہے ہو۔ مدینے پہنچے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کب آپ چلے ہیں، کتنا دن لگے گا، معلوم ہوتا ہے، اسے آج کل ہوتا ہے کہ کب ٹرین آئے گی، کب پلین اترے گا، کتنے دن میں آئیں گے، آپ انتظار ہو رہا تھا۔ 3-4 دن تک چکے ہیں، غار ثور میں آپ گئے تھے راستہ بدل کر کے، تو لوگ انتظار کر رہے تھے، یہ ویلکم تھا ان کا، یہ جہاں گئے حق کے ساتھ گئے اور جہاں سے نکلے تو حق کے ساتھ نکلے۔ آج بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم سے دعا کرنی چاہیے، اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو کسی بھی صورتحال میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے۔ اور آگے فرمایا گیا رہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور کسی نے باقاعدہ ترجمہ بعض سے نے کہا کہ حکومت کو مددگار بنا دے۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ دعا یہ کیوں سکھائی گئی ہے؟ اس لیے کہ بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، بغیر اتھارٹی کے آپ اسلامی چیزوں کو نافذ نہیں کر سکتے، نہ اس کے تعزیرات کو نافذ کر سکتے ہیں، نہ اس کے اور بھی زیادہ جو تعلیمات اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک اقتدار کو، ایک اتھارٹی کو میرا مددگار بنا۔ لیکن بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہو کہ من لدنکا، اپنی طرف سے، لو اللہ سے لگا رہے ہیں، لوگوں کے پاس نہیں بھیک مانگنے جا رہے ہیں، ہمیں شیئر کرائیے، اللہ تو مددگار بنا، لوگوں کے دل بدل دے، لوگوں کے قلوب بدل دے، وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارے مددگار بن جائیں خیر کے کام کرنے کے لیے، ہم عدل کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ برائیوں کا جو سیلاب، فواہشات کا جو سیلاب امڈا پڑا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس پہ روک لگا دیں، ہم بلاک کر دیں چیزوں کو۔ آپ جانتے ہوں گے چیزیں، یہ اشاعتاً بات کی جا رہی ہے، چیزیں بلاک کر دی جاتی ہیں، کبھی آئیں گی نہیں وہاں پہ، وہ غلط چیزیں نہیں ہوں گی، اس کے لیے تعداد چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عین دین کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کی دعا کرے، کہ اللہ سے دعا کرے، یہ اللہ مدد کرنے کے لیے کوئی اس کا طریقہ اختیار کرے۔ یہاں پہ ان میں تفصیلات پہ جانے کا موقع نہیں ہے، دعا کے لیے کہا گیا، اور ظاہر ہے دعا کرے گا آدمی، اس کے لیے کوششیں بھی کرے گا۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے وہ دعوتیں پہنچایا کرتے تھے جن کے بدل جانے سے ایک اچھا خاصا طبقہ بدل جائے گا، اسلام کا پیروکار بن جائے گا، اسلام کا ہتھیار بن جائے گا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کچھ لوگ ہماری اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول نہ کریں لیکن اس کو نافذ کرنے لگیں کچھ تعلیمات کو، بہت اچھی بات ہو گئی ہے، اور اسلام قبول کر کے کرنے لگیں وہ، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے، تو فبہا، کتنی اچھی بات ہوگی وہ۔ اس کے بعد سے آگے فرمایا گیا کہ تم یہ دعا کرو، قل جاء الحق وزهق الباطل، آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو نابود ہونے والا تھا ہی۔ تصور کیجئے مکے کے اس دور میں جہاں پہ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہجرت ہو رہی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ جو ہیں اگلے 1-1.5 سال میں ہجرت کر جائیں گے، وہاں یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس، یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ حق آیا، حق آنے والا ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الحق، اللہ کی طرف سے، اللہ کی پناہ مدد اس کی پشت پر ہے۔ حق اور باطل کی جو گڑبڑ ہوتی ہے تو باطل تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ خش و خاشاک پہ آگ لگا دی جائے، بڑا تیز شعلہ لپکے گا لیکن تھوڑی ہی دیر میں راکھ بن کے گر جائے گا، اور حق جو ہوتا ہے وہ شعلہ انگارہ ہے، اس کی گرمی موجود رہتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے، یا پانی کے اوپر جھاگ خوب زیادہ نظر آئے گا اور پھر دب جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل نابود کا مطلب جو تھا ہی نہیں۔ یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور حق پہ قائم ہم خود رہیں، حالات کیسے بھی ناسگار ہوں، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے دین کے معاملات میں، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے مقابلے میں کچھ برداشت کر لیں گے، اس کی تکلیفیں ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے پوری تاریخ گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت گواہ ہے، صحابہ کرام کی تاریخ گواہ ہے، بعد کے ادوار میں بھی حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے۔ تو یہ اعلان کر دیجئے، اور وہی ہوا کہ 9 سال کے بعد اس آیتوں کے نزول کے فتح مکہ ہوا۔
یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لیے یہ صبر چاہتا ہے. 9 ایئرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان آج فرما رہے ہیں اور تقریباً 9 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اوور نائٹ چیزیں چاہتے ہیں. رات کو دعا کریں صبح معلوم ایوری تھنگ از چینج. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. 9 سال آپ نے بھی صبر کیا تھا. تو یہ اعلان کریں، اطاعت رکھیں، لیکن حق پہ قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کریں. آگے ایک آخری آیت میں کہا گیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. آج کے پس منظر میں دیکھیے قرآن پاک کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ فزیکلی تو وہ بے عزتی اس کی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور سے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. قرآن تاکہ نسیان پہ رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں جا رہا. رمضان میں کچھ تلاوت کر لیتی پہ رکھ دیا گیا، ختم ہو گیا. قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے اور سورہ یونس میں ایک اور آیت آئی ہے، یہ اس کے پہلے آیت سورہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ سورہ یونس کی 57 نمبر کی آیت ہے. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اس کو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ سراسر رحمت اور شفا ہے. کس چیز کے لیے شفا ہے؟ یہ وہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، قلب و اضطراب ہوتا ہے، حیرانی و سراسیمگی ہوتی ہے، مختلف حالات میں آتی رہتی ہے. دعوت کا کام کرنے والے کو لوگ باشعور لوگوں کے لیے قرآن پڑھیں گے، آپ کو لگے گا کچھ صورتوں کے بارے میں جیسے یہ تو آج ہی کے لیے نازل ہوئی تھی. آپ خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور گندگی و آرائش میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، طمع و حسد کے گرفتار ہوتے ہیں، قرآن اس کے لیے شفا فراہم کرتا ہے. قرآن میں فکر و شعور کے لیے کیا ہم سوچیں کتنا کریں، اس کے لیے لمٹس بتاتا ہے وہ کہاں تک ہم جائیں گے. چنانچہ آج کل بڑی ساری بحث چلا کرتی ہے کہ کہاں تک سائنس جائے، عمرانیات میں ہم کہاں تک جائیں. قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں تک جائیں، کہاں تک نہیں جائیں. کیونکہ وہ سورہ مومنون میں کہا گیا تھا جیسے کہ والذین هم لغو معرضون، وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو فائدہ مند نہیں ہے، صرف ایک اکیڈمک بلکہ کہنے کی ذہنی عیاشی کر سکتے ہیں آپ، یوز لیس. ہم ان لغویات کی بات یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. قرآن پاک میں جو ہے وہ یہ ہر طریقے کی آزادی دیتا ہے جہاں تک اس کے لیے لمٹ ہو سکتی ہے اسلام کی. اور معاشرے میں جو طرح طرح کی جو خرامیاں پائی جاتی ہیں، آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جتنے بھی آپ پروٹیسٹ وغیرہ دیکھیں گے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ صاحب وہ مسلمانوں کے یعنی مختلف قوموں کے ساتھ میں، مختلف گروہوں کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے. ہم کو عدل کا علم بردار بنا کے بھیجا گیا تھا. ہر جمعے کو، پرسوں کے جمعے میں بھی آخری آیت جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر جمعے کو آخری خطاب ہوتا ہے کہ آخری تھنگ ٹو ریممبر، تم کو اللہ حکم دیتا ہے یامرو بالعدل، عدل کا یہ حکم ہے، یہ سجیشن نہیں ہے. ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں عدل، اپنے فیملی میں عدل، اپنے معاشرے میں عدل، اپنے پورے سوسائٹی میں عدل، پورے حکومت میں عدل ہم قائم کرنے والے بن جائیں. ہاتھوں ہاتھ آپ لیے جائیں گے، ہم نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، ہر ہفتے یاد دلایا جا رہا ہے کرنے کے لیے. تو یہ سب کرنے والے بن جائیں گے، تب یہ لوگوں کے لیے شفا ہے ایک سے. اور جو اس کو نہ مانے، جیسا کہ نہیں کر رہے ہیں، خاص طور سے جو غیر ہیں وہ جلن حسد کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ جلن اور حسد خود ایک بیماری ہے. اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ بھیجا کہ ان کا نقصان اٹھانا ہے. وہ اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ان کے خسارے میں بس اضافہ ہی کرتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو عملاً اس کو رحمت اور شفا سمجھیں.
یہ ہمارے لیے سراسر رحمت ہے ہر طریقے سے، محض یہ اس کو چند مراسم عبودیت تک محدود ہم نہ رکھیں اسے۔ قرآن کو ہم جو لاہ عمل بنائے، روزانہ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ایک چیز آخر میں ہم بتانا چاہیں گے یہاں پہ، جہاں سے شروع ہوا تھا اقیم الصلاۃ سے، نماز کو قائم۔ آج کے زمانے میں کرنے کا کیا؟ ہم نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز، مسجدوں کا قیام، مؤذن کا قیام، وہاں پہ موجود ہونا، امام کا ہونا، نماز 5 وقتہ پڑھنا۔ جب اذان ہوتی ہے، نماز کی بنیادی ہوتی ہے، تو لگے سوسائٹی میں کہ اپنے اپنے گھروں سے لوگ اپنے کو، بچوں کو لے کے آ رہے، اور خواتین سارا کام چھوڑ کے نمازیں مشغول ہو گئی۔ ارلی دین دا بیٹر۔ وہ خواتین بھی جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والی ہیں، محض اس مقصد ہے کہ بھئی آپ تو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو گھر میں بعد میں پڑھ لیں گے، معلوم ہوا کہ آگے اہتمام کیا جائے نماز کا قائم، مسجدوں میں آدمی جائے۔ یہ تحریک چلائی جانی چاہیے، چل بھی رہی ہے کہ لوگ نمازی بنیں، اور نمازی صرف وہ ایکسرسائز والی نہیں، بلکہ سمجھ میں نماز کا قائم کرنے والے بنے۔ نماز کے قائم میں اس کی ظاہری شکل بھی شامل ہے وہ، اور باطنی شکل کی خشوع۔ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع، اللہ کے آگے ڈر کر کے آدمی حیبت سے کھڑا ہو، اللہ کے آگے کھڑے ہیں۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں سمجھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ یہ ذہن میں آئے۔ یہ نہیں کہ صاحب لیجرلی جا رہے ہیں، جا کے مسجد میں ہاہو مچا رہے ہیں، اقامت ہوئی تو کھڑے ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ مفتح ابواب رحمتک، بسم اللہ توکلت علی اللہ، نویت سنت لے کے کہا۔ ابھی ہم نے نیت اگر شعوری طور سے کیا تو اپنے آپ دل میں خیال آئے گا کہ ہم کو جا کر کے قاعدہ بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگانی، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جتنی دیر آپ بیٹھے وہاں پہ رہے، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کا شعور ہو۔ آج کے زمانے میں نماز کے قیام میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی مسجدوں کو آباد رکھے، آباد کرے۔ ضمناً خیال آیا کہ بہت سارے ایئرپورٹس پہ بھی مساجد بنی ہے چھوٹی موٹی، ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ جو لوگ ہمارے سفر کرتے رہتے ہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا کتنی یوٹیلیٹی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، اور کچھ مسجدیں تو بڑی اچھی بنی ہیں۔ ابھی حال ہی مجھے مینگلور، کوچین کے اور کالیکٹ کے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو بہت خوبصورت بنائی، لیکن نمازی غائب۔ تو بعد میں کیا کہا جائے گا؟ نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، اس کا یوٹیلائزیشن نہیں ہے۔ آدمی یہاں سے دلی جاتا ہے، اب تو ہم لوگ جاتے ہیں ایکسپریس وے سے، راستے میں کئی مساجد پڑا ہوتی ہے۔ افسوس ہوتا تھا کہ 100، 150، 200 سال پرانی مسجدیں، شاید کوئی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، وہ مسجدیں کہاں جائیں گی؟ اقامت صلاۃ میں چیز شامل ہے کہ مسجدوں کو قائم رکھا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ آپ آباد کریں، دیکھیں کس کی ہمت ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ جہاں جہاں بھی مسجدوں کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ مسجدیں غیر آباد ہو کے رہ گئی، چند لوگ چلے جا رہے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا، آدمی جا رہا ہے، کوئی وقت نہیں ہے، صلاۃ ایسے ہی نماز پڑھ لے جا کے 2 رکعت، انشاءاللہ جو ہے اس کا سفر بھی اچھا ہوگا، راستے میں پڑھ لے، نماز پڑھ لیا کرے۔ تو نمازیں ہماری زندگی میں ایسی ہو جائیں، اور سمجھ کر کے شعور کے ساتھ ایسی ہو جائیں، اقامت میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا شعور ہمیں ہو، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے نکالے گا، اور ہمارے لیے وہ دروازے کھولے گا خیر کے، اور جو پریشانیاں ہیں، جو طرح طرح کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہ خیر میں بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کہنے سے زیادہ خود عمل کرنے کی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو نماز کا صحیح مفہوم سمجھنے کا، اقامت صلاۃ کا صحیح مفہوم سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اسلام کا سچا پکا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔